تخت عمران کا دھڑن تختہ ملکی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب 174 ارکان کی جانب سے حمایت حاصل ہوئی اور تحریک انصاف کا واک آؤٹ کسی منحرف ایم این اے نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے۔ تخت عمران کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے، 174 ارکان کی جانب سے حمایت کی گئی، جبکہ تحریک انصاف نے واک آؤٹ کر دیا۔ کسی منحرف ایم این اے نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ عمران خان قائد ایوان نہیں رہے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی ہے۔ 174 ارکان نے تحریک کے حق میں ووٹ دیے۔ پینل آف چیئر ایاز صادق نے رائے شماری کرائی۔ 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. آج پاکستان کی اپوزیشن کے سارے قائدین یہاں بیٹھے ہیں اور شدت سے میاں نواز شریف صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ شہباز شریف یا شاہ محمود قریشی، وزارت عظمیٰ کا تاج اب کس کے سر سجے گا، یہ اہم سوال ہے۔ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے شیڈیول ہے۔ شہباز شریف یا شاہ محمود قریشی، دیکھنا یہ ہے وزارت عظمیٰ کا تاج کس کے سر سجنے جا رہا ہے۔ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے ہیں اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم کے دکھوں زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، کسی کو بے جا جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا۔ وہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد ایوان میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ آج ہم سب تمام قائدین اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہیں اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعائیں کاوشیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں۔ میں یہاں پر متحدہ اپوزیشن کے اکابرین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتحاد، یکجہتی اور ضبط کا مظاہرہ کیا، جس کی کہ پاکستان کی تاریخ میں کم مثال ملتی ہے۔ یہ اتحاد انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم ماضی کی تلخیوں میں نہیں جانا چاہتے، ان کو بھلا کر آگے جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس قوم کے دکھوں اور زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں کریں گے، ہم بے قصور لوگوں کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا، انصاف اپنا راستہ لے گا۔ عدلیہ کا احترام ہم دل سے صدق دل سے تسلیم کریں گے اور مل کر مشاورت سے اداروں کے ساتھ مل کر اس ملک کو چلائیں گے، پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، آپ اور مسکرائیں، اس لیے کہ مسکرانے کے دن ہے یہ آج۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پرانے پاکستان میں ویلکم کرتے ہوئے کہا کہ سلیکٹڈ کا بوجھ ہم اٹھا رہے تھے، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ وہ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ میں پورے پاکستان کو اور اس ہاؤس کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں پہلی بار عدم اعتماد کامیاب ہوا ہے اور ہم نے تاریخ رقم کیا ہے۔ 10 اپریل 1973 میں اس ہاؤس نے 1973 کانسٹیٹیوشن کو اپروو کیا تھا۔ 10 اپریل 1986 شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنا جلا وطنی ختم کر کے ضیاء الحق کے خلاف
اپنا جدوجہد کے لیے لاہور تشریف لے آئی تھی. آج 10 اپریل 2022 ہے اور جو ہم نے سلیکٹڈ قرار دے دیا تھا اور جو غیر جمہوری بوجھ یہ ملک 3 سال سے اٹھا رہا تھا، آج 10 اپریل 2022 ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام بھیجنا چاہوں گا کہ they should never give up on their dreams. Nothing is impossible. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے پھر مٹ جاتا ہے. جمہوریت بہترین انتقام ہے. ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ لمحہ انعام سے زیادہ امتحان کا ہے. دعا کریں یہ تبدیلی چہروں کی تبدیلی ثابت نہ ہو. ایوان کی ذمہ داری ہے قوم کا اعتماد بحال کیا جائے. انہوں نے کہا کہ نیا اور پرانا پاکستان نہیں، بہتر پاکستان چاہیے. یہ لمحہ انعام سے زیادہ امتحان ہے اور دعا کیجیے آج کے اس لمحے پر کہ یہاں پر آج کی یہ تبدیلی چہروں کی تبدیلی نہ ہو. ہم آپ کے ساتھ ہیں. آئیے ایک شراکتی، شمولیتی، جینوئن جمہوریت کی طرف بڑھیں. ایک ایسے ایوان کا خواب دیکھیں جس میں کسان کی نمائندگی کسان اور مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہا ہو. آئیے ایک ایسے پاکستان کی جانب بڑھیں جس کو ہمیں سیکیورٹی اسٹیٹ سے ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہو. اور نیا اور پرانا پاکستان نہیں جناب چیئرمین، ہمیں بہتر پاکستان چاہیے. مولانا اسد محمود نے بہتر پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی پارٹی یا سیاسی شخصیت کی ذاتیات کو نشانہ نہیں بنائیں گے بلکہ پاکستان کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں گے. پاکستان پر قائم ہونے والی غیر آئینی حکمرانی کا خاتمہ کر کے ایک آئینی حکمرانی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ ہم اپنے مد مقابل کے کسی فریق کو اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے، اس کی پارٹی کو ذاتیات کا نشانہ نہیں بنائیں گے، بلکہ ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہ آئے یہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب نے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. ہم نے ہر حوالے سے اس منتشر قوت کو متحد کرنا ہے اور اس کو پاکستان کی ترقی، اسلام کی ترقی اور امت مسلمہ کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. ان کا کہنا تھا کہ خط ان کے پاس ہے، اپوزیشن لیڈر اگر اسے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی کہا کہ وہ یہ خط چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھی بھیجیں گے. میں نے فیصلہ کیا ہے اسپیکر کے عہدے پہ مزید نہیں رہ سکتا اور میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں. اس نئی دستاویزات جو میرے پاس ہے بھی، میں اپوزیشن لیڈر سے بھی ریکویسٹ کروں گا، میرے ریکارڈ میں یہ پڑے رہے گا سیکریٹریٹ میں، اگر وہ خود اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. اور میں سپریم کورٹ چیف جسٹس کو بھی لیٹر میں بھیجوں گا، وہ بھی اس کا معائنہ کرے کہ ہم اپنے ملک کی خودداری کے لیے کھڑے ہوں. نون لیگی رہنما مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا ہے کہ کل قائد ایوان کے انتخاب کا عمل مکمل ہو جائے گا، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر کارروائی ہوگی. انہوں نے کہا کہ اسد کیسر نے مستعفی ہونے سے پہلے نتیجے پر دستخط کیے. قائد ایوان کے انتخاب کے بعد جو ہے وہ ان کی اوتھ سیرمنی ہوگی اور اس کے بعد فوری طور پہ اسپیکر صاحب نے ریزائن کیے، ان کے اسپیکر کے لیے الیکشن ہوگا اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہے وہ بھی فوری طور پہ ساتھ ہی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ سائن کرنے سے پہلے انہوں نے اس پہ سائن کیا ہے جو رزلٹ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، کیونکہ وہ پھر کیبنٹ ڈویژن ڈی نوٹیفیکیشن کرتی ہے اور یہ آفیشیلی پھر سیکریٹریٹ جو ہے وہ بھیجتا ہے، اس لیے وہ پروسیجر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے.
नायब सदर पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने कहा है कि 10 अप्रैल 1973 के दिन दस्तूर पाकिस्तान मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया था। आज का दिन तमाम जमहूरियत पसंदों के लिए अहम है। एक बयान में शरी रहमान ने कहा कि आइन तमाम अकाइयों और पाकिस्तानियों के बीच एक समाजी मुआहिदा है। PTI की साबिक हुकूमत ने शहीद भुट्टो के आइन की खिलाफ वर्जी की। पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों ने आइन शिकनी करने वालों को शिकस्त दी। नए सियासतदानों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अहम खबर आपको दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी, ये फैसला किया गया है। इजलास में अवामी राबता मुहिम और पुरअमन एहतजाज से मुतालिक भी मुशावरत की गई। 12 अप्रैल को पेशावर में जलसा आम के इनेकाद का भी फैसला किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास और ये फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। ज़राए का बताना है इजलास में अवामी राबता मुहिम और पुरअमन एहतजाज से मुतालिक मुशावरत भी की जाएगी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे उमर जट से। जी उमर, बताइएगा क्या फैसला किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से? जी, ये तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। अभी भी सीनियर कुछ रहनुमा वहीं बनीगाला में मौजूद हैं और कुछ लोग वहां से रवाना हुए हैं। तो जो इतलात अभी सामने आई उसमें एक इतला ये सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ ने बतौर अपोजिशन पार्टी के जो अपनी हिकमत अमली है उस पर आज इस कोर कमेटी इजलास में मुशावरत की है और मुख्तलिफ इशूज हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं पार्लियामेंट के हवाले से, उन चीज़ों को डिस्कस किया गया और ये फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तहरीक इंसाफ मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। इसके साथ जो आज से एक अवामी राबता मुहिम शुरू हो रही है जो पुरअमन एहतजाज PTI करने जा रही है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया और उसको मुल्क भर में फैलाने के हवाले से जो मुख्तलिफ अमूर हैं उनका भी जायजा लिया गया। फैसला किया गया है कि 12 अप्रैल को मंगल के रोज पेशावर में एक बड़ा जलसा आम का इनेकाद किया जाएगा और साबिक वजीर आजम इमरान खान पेशावर जलसे से अवामी राबता मुहिम का आगाज करेंगे और पार्टी की जो तंजीम साजी है उसको भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का आज कोर कमेटी ने फैसला किया है और हिदायत दी है कि अगले इंतखाबात के लिए जो टिकटों की तकसीम है उससे पहले न सिर्फ इंतजामी जो PTI के इंतजामी अमूर है उनको फौरी तौर पर ठीक किया जाए, इंतजामी ढांचे को प्रॉपर शेप में लाया जाए और साथ ही जो पार्लिमानी बोर्ड है उसको भी मुतहर्रिक किया जाए। तो ये कुछ फैसले हैं जो अभी कोर कमेटी से सामने हैं। इसके अलावा भी अभी सीनियर रहनुमा चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ ही बनीगाला में मौजूद हैं और मुख्तलिफ हवालों अमूर पर जायजा लिया जा रहा है। जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी को कायदे ऐवान के लिए नामजद किया गया है उस पर भी कोर कमेटी ने डिसाइड किया है कि अब इस मामले को सिर्फ कागजात नामजदगी की हद तक नहीं रखा जाएगा बल्कि मुख्तलिफ लोगों से राब्ते भी किए जाएंगे और इसको भी प्रॉपर जो है तो इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। बहुत शुक्रिया उमर जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अहम खबर आपको देंगे, शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उठाया गया है और आपको बता चलें आज के दिन ही कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे शहबाज शरीफ की जानिब से भी और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी और अब शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उठाया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताएगा क्या एतराज़ उठाया गया? देखिए, जब मुतहदा अपोजिशन के सीनियर क़यादत और बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियन जब सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास पहुंचे और उन्होंने आके कहा कि अब चूंकि 3 बजे का टाइम था स्क्रूटनी का, तो स्क्रूटनी का अमल जो है उसको शुरू किया जाए। तो इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, उनके हमरा ज़ैन कुरैशी, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर और बाबर रहमान जो है वो भी पहुंच गए और सेक्रेटरी जो कौमी असम्बली है उनके सामने उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर जो है उन्होंने शहबाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी है उसके ऊपर एतराज उठाया है क्योंकि उम्मीदवार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो शाह महमूद कुरैशी है। शाह महमूद कुरैशी के बिहाफ पर बाबर रहमान ने बात करते हुए कहा कि हमारा एक एतराज है वो सुना जाए। अब चूंकि एतराज जो है वो उठा दिया गया है कागजात नामजदगी पर और इस वक्त जो है वो बाबर रहमान अपने जो भी एतराज़ात उनके हैं वो आइन की रूह से अगर देखे जाए तो तमाम तर जो उसमें एतराज़ात हैं वो इस वक्त जो है वो नोट करवाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब चूंकि सेक्रेटरी कौमी असम्बली भी मौजूद है, इसके साथ साथ जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं
اور تمام تر جو قومی اسمبلی کی جو آئین کی بک ہے، جو کتاب ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر سے تمام تر جو قومی اسمبلی کے رولز ہیں ان کے مطابق اعتراضات جو ہیں وہ اس وقت دور کروائی جا رہی ہیں۔ اب چونکہ بابر اعوان جب اپنے اعتراضات دور کروا لیں گے تو اس کے فوراً بعد جو بابر اعوان شاہ محمود قریشی کے بہاف پر یہ اعتراضات نوٹ کروا رہے ہیں۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے یاسر۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد تحریک کامیاب ہونے پر چاروں گورنر کا مستعفی ہونے کا امکان ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالتے ہی اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم پروٹوکول نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور گورنر بلوچستان سید ظہور احمد کا بھی مستعفی ہونے کا امکان ہے۔